یہ آیتیں قرآن کی ابتدائی آیت ہیں، اور یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو گویا اس بات کا اعلان تھا کہ غار حرا کے اندھیروں سے لے کر قیامت کی سور پھونکے جانے تک، چین کی دریاؤں سے لے کر امریکہ کے صحراؤں، امریکہ کی ساحلوں تک، ہندوستان کے گاؤں سے لے کر برازیل کے جنگلوں تک، یورپ کے مرغزاروں سے لے کر عرب کے ریزاروں تک، یہ جو پورا زمانہ ہے یہ زمانہ ایجوکیشن کا ہے، یہ تعلیم کا ہے، انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کا ہے، ریسرچ اور ڈسکوری کا ہے، انوویشن اور انوینشن کا ہے۔ اب طاقت اور قوت گھوڑوں اور فوجوں سے نہیں ہوگی صرف، بلکہ اس بات سے ہوگی کہ کس کے پاس کتنا ذخیرہ ہے نالج اور ایجوکیشن کا۔ ایک شاعر کا تصور ہے کہ جب فرشتوں نے سیدنا آدم کو اس زمین پر لائے اور یہ دنیا بتائی حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ زمین دکھائی، یہ آسمان دکھایا، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پرندے، یہ سب کچھ دکھایا، اور پھر پوچھا کہ آدم تجھ کو یہ دنیا کیسی لگی؟ تو آدم نے مسکرا کر کہا کہ مجھے دنیا کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ تو فرشتوں نے یہ کہہ کر آدم کو زمین پر چھوڑا کہ ٹھیک ہے آدم، تو اپنی دنیا خود بنا لے۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، کہ نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی، وہ کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے، ہمارے اسلاف کی، ہمارے اکابرین کی، ہماری تاریخ کی، یہ صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ ایجوکیشن حاصل کریں، بلکہ ضرورت کیریکٹر کی بھی ہے، انٹیگریٹی کی ہے، کمپیشن کی ہے، کنٹریبیوشن کی ہے۔ اور یہ جملہ کیا کم ہے کہ اگر یہ میں کہوں کہ آج کی دنیا کے یہ اسپیس مشنز اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ مشین لرننگ، یہ سب کی بنیاد مسلمانوں نے اور ہمارے آباء و اجداد نے رکھی تھی۔ محترم سامعین، نیک نیت، نیک ارادہ، نیک فیصلہ، لگن اور محنت اس بابرکت بیج کی طرح ہوتی ہے جس کی جڑیں گہری اور مضبوط ہوتی ہیں، جس کی شاخیں بہت گھنی ہوتی ہیں، اور جس کے پھل اور پھول خوشنما اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ رہنما ایسے ہی ایک بیج کا نام ہے جو اپنے 4 سالوں کے سفر میں ایک چھوٹا سا پودا ہے۔ اس کی بنیاد کچھ دوستوں کی ایک مجلس، ایک محفل میں ہوئی تھی 4 سال پہلے۔ کچھ ایسے دوست جو صرف حالت کا ماتم نہیں کرتے تھے، حوادث کا رونا نہیں روتے تھے، بلکہ وہ اسٹیٹ اور سسٹم کی شکایتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ ان دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو اپنی ذات سے باہر نکل کر، اپنی ذات سے آگے نکل کر اس سچویشن کو، اس لینڈسکیپ کے شیپ اور فارم کو چینج کرنا ہے، کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے ایجوکیشن میں۔ اور وہاں سے یہ رہنمائی ملت کا کام شروع ہوا۔ اب وہ بیج ایک تنظیم کی شکل لیتے ہوئے اب ایک کاروان ہے، اور 4 سالوں کے سفر میں کئی اسٹوڈنٹس کا، ہونہار اسٹوڈنٹس کا ہم سفر رہا ہے۔ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں رہنما فاؤنڈیشن کے فاؤنڈرز جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل سروس نہیں ہے، بلکہ یہ فریضہ اور ہم پر لازم ہے کہ ہم سوسائٹی کو واپس دیں، اور خدا کے ہاں اس کی ہم سے پوچھ ہونی ہے کہ ہم نے اپنے اس ملت کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ بہت بڑی، بہت اچھی بات کہی اس لڑکے نے جس نے یہ کہا کہ وہ جو اب رہنما سے جو فیض یاب ہوا ہے، وہ آگے چل کر وہ خود رہنما بنے گا، وہ خود رہبر بنے گا، اور کچھ اور بچوں کو، کچھ اور لوگوں کو جو ہونہار ہوں گے ان کو وہ بیٹن وہ ہینڈ اوور کرے گا تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں روشن ہوں۔ جو کام رہنما کر رہی ہے یہ بہت تھوڑا سا کام ہے۔ ایک سمندر میں خطرے کے برابر کی ریکوائرمنٹ سمندر کی طرح ہے، اور رہنما ایک خطرہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے بہت سارے کام ہوں کہ ایجوکیشن، ہم جانتے ہیں کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کیا ہے، اس کے فیکٹس اینڈ ڈیٹا کیا ہیں، بہت کام کی ضرورت ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ، فیض احمد فیض کے اس شعر کے ساتھ ڈاکٹر صادق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ انوگرل ریمارکس دیں رہنما کے بارے میں۔ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی،
یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ کھیتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، جب تک تو بس یہی کچھ کرنا ہے۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنگ، ایک ریولوشن کی ضرورت ہے اور اس کے لیے انتھک محنت کرنا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر کا بہت پیارا شعر ہے ماجد صاحب۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ جب آپ کو سن رہے تھے تو کیا خیال آ رہا تھا۔ ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھوں سے جانا دل کا۔ تو عبد الماجد سر کے بارے میں یہ ہے کہ ہی کیم، ہی سو اینڈ ہی کانکرڈ۔ کچھ تو بات ہے سر، کہ وہ نیورولوجی ہو یا وہ آڈینس ہو، یو آر اے کانکرر۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے سیکنڈ لاسٹ سیشن میں جائیں، اس کے بعد ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں سر کا خطاب ہے ڈاکٹر فاروق سر کا، اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس آف میرٹ ہیں ان کا فیلسیٹیشن ہے، اور اس کے بعد لنچ ہے۔ اور یہ اعلان بالکل کلیئر ہے کہ اس لنچ میں رہنما کے جو فاؤنڈیشن کے جو فنڈز ہیں وہ استعمال نہیں ہوئے ہیں، کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو چاہے وہ یہ اس پروگرام کی ارینجمنٹ ہو یا وہ کھانے کا فنڈز ہو، اس میں رہنما کا کوئی فنڈ استعمال کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پورا پروگرام اٹینڈ کیجئے اور لنچ کھا کر جائیے گا۔ Now I go toward ڈاکٹر فاروق لوکھنڈے سر۔ سر کا ٹاپک ہے ہیئرنگ بیونڈ کلینک، ہیلنگ بیونڈ کلینک، رول آف ڈاکٹرز ان ایجوکیشن۔ اس سے پہلے کہ میں سر کو دعوت دوں، سر کا اور میرا تعلق 25 سال پرانا ہے۔ ڈاکٹر فیصل خلجی بھی یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر فیصل خلجی سر یہاں موجود ہیں۔ سر از 1 year senior to me. I was in Topiwala National Nair. ڈاکٹر فیصل سر واز ان JJ ہاسپٹل 2002۔ اور فاروق لوکھنڈے سر اس زمانے میں نئے نئے آئے تھے۔ ہی واز بیوٹیفل، immensely beautiful, handsome, brain and spine نیورو سرجن۔ سر نئے نئے US سے آئے تھے فیلوشپ کر کے ان نیورو سرجری۔ سر کا MCH سائنس سے ہے، one of the most busiest center for neurosurgery, some of the most hostile and challenging environment to do neurosurgery۔ سر نے اس کے بعد US گئے، پروفیسر اسامہ المفتی، یہ بہت بڑا نام ہے ان دا ورلڈ آف نیورو سرجری۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ پروفیسر غازی یاسر گل جو انسانی ریکارڈڈ ہسٹری کا سب سے عظیم الشان نیورو سرجن ہے، پروفیسر محمود غازی یاسر گل، جن کا ابھی انتقال ہوا ہے ایٹ 100 years of age۔ وہ جہاں پہ جس ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کرتے تھے اپنے کریئر کے لاسٹ فیز میں، وہ ڈپارٹمنٹ کے HOD، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ پروفیسر اسامہ المفتی تھے۔ یہ بات ہے لٹل راک شہر ارکانسا کی، یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ سر نے وہاں سے اپنی فیلوشپ کی ہے۔ The most leading men at the time of neurosurgery, Professor Yasser Gill and Professor Osama Al-Mufti۔ اور سر کے جو کلیگز تھے پروفیسر سلیم عبد الرؤف اینڈ پروفیسر علی کرشت، جو آج کے آفٹر 30 years دنیا کے مایا ناز نیورو سرجنز ہیں۔ ڈاکٹر فاروق سر بامبے کے فیمس بیزی نیورو سرجن ہیں، سیفی ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ ہیں اسکل بیس نیورو سرجری کے۔ یہ تو خیر سر کی ایکیڈمک کوالیفیکیشنز ہیں، جو ہمارا فیصل سر، میں، الطاف سر اور ایسے کئی سارے نوجوان جو تب نوجوان تھے، سر ان کے مینٹر رہے ہیں، ان کے مینٹر ان دا ٹرو سینس آف دا ٹرم مینٹر رہے ہیں۔ سر آپ ہمارے محسن ہیں، آپ کا میرے اوپر اور مجھ جیسے کئی بچوں پر احسان ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں بامبے میں میری طبیعت خراب ہوئی، I was losing health, losing marks, losing ranks in medical college in 2002. Sir was a refuge. سر پناہ گاہ تھے مجھ جیسے کئی بچوں کے۔ ہاں مجھے یاد ہے فیصل سر اور میں ہر ویکینڈ پہ ہم ویٹ کرتے تھے ویکینڈ کا کہ کب فاروق سر سے ملاقات ہوگی، کیونکہ سر کو ویکینڈز پہ ٹائم ملتا تھا، اور یا تو دیر رات میں۔ سر کی عشاء کی نمازیں عام طور پہ رات میں 1:30-2 بجے ہوتی ہیں، تب بھی ہوتی تھی۔ سر ایک شمع کی طرح تھے جس کی طرف کئی سارے پروانے ہماری طرح لپکتے تھے۔ سر تھینک یو سو مچ، یو آر اے بیکن آف لائٹ۔ سر کی جو 2 خصوصی باتیں وہ یہ ہیں کہ سر ایک گراس روٹ لیول ورکر ہیں ان ایجوکیشن، گراس روٹ لیول ورکر ہیں۔ وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے
فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس کو مسلمانوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جس کو مسلمانوں کے مسائل سے دلچسپی نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. فلیس منی. اس حدیث کو عملاً پریکٹس کرتے ہوئے سر ایک گراس روٹ لیول ورکر ہیں. گاؤں گاؤں، خریہ خریہ، چھوٹے چھوٹے مقامات پر جانا، وہاں کی ایجوکیشن نیڈز کو ایڈریس کرنا، وہاں ٹیم بلڈ کرنا، یونٹس ڈیولپ کرنا، یہ سر کا کام ہے. ڈاکٹر لوکھنڈ سر کا کام اس لائک مائکرو اکنامکس. بظاہر وہ دکھتی نہیں ہے بہت آبویسلی، بٹ اٹ ریئلی میکس اے ڈفرنس آن گراؤنڈ. تو سر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سر ایک گراؤنڈ لیول ورکر ہیں، ایک کروسیڈر ہیں، ایک مشنری ہیں مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر کی جو کنسسٹنسی ہے، الطاف سر، فیصل سر، آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ 25 سالوں میں دنیا نے ہر چیز پہ اثر چھوڑا ہے سوائے ڈاکٹر فاروق لوکھنڈے سر. سر جیسے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں. سر کی وہی باتیں ہیں، وہی عزم ہے، وہی تڑپ ہے، وہی سر کی روٹین ہے اپنے کام کے علاوہ ایجوکیشن کے لیے. سر میں احمد فراز کی ایک مایا ناز نظم کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہا ہوں. چونکہ آپ ایک جنگجو ہیں، احمد فراز کی نظم ہے، جو لوگ جنگ لڑتے ہیں جنگجوؤں کے نام، نظم کا نام ہے غنیم سے، مطلب اپنے دشمن کے نام. غنیم دشمن کو کہتے ہیں. نظم یہ ہے کہ میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے. میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے. میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے. میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے. ابھی تازہ دم ہے میرا فرس، نئے مارکوں پہ تلا ہوا. ابھی تازہ دم ہے میرا فرس، نئے مارکوں پہ تلا ہوا. ابھی رزم گاہ کے درمیان ہے میرا نشاں کھلا ہوا. جو دشتے جاں کو چمن کرے، وہ شرف تو بس میرے لہو کا ہے. جو دشتے جاں کو چمن کرے، وہ شرف تو بس میرے لہو کا ہے. مجھے زندگی سے عزیز تر یہ کھیل جو تیغ و گلو کا ہے. میں اس قبیلے کا فرد ہوں جسے صدق و یقین پہ ناز ہے. یہی نامہ گر ہے بہار کا، یہی نامہ بر ہے بہار کا. جو لہو کا جبیں، جو لہو کا گلاب میری جبیں پہ ہے. تجھے مان ہے اپنے جوش، تجھے مان ہے اپنے جوش و حرف پہ. میرا حرف حق ہی میری ڈھال ہے. تیرا جور و ظلم بلا سہی، میرا حوصلہ بھی کمال ہے. میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، کہ خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات. خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات. فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ. شعر کا بہت سمپل سا مطلب ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں دل و جگر کا خون انڈیلنا پڑتا ہے، دن اور رات ایک کرنے پڑتے ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، انتھک محنت کرنی پڑتی ہے مایوسی سے بچتے ہوئے. جیسے چرچل نے کہا تھا کہ سکسیس از نتھنگ بٹ گوئنگ فرام ون فیلئر ٹو another failure without losing hope and enthusiasm.